تمام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے رب کریم ہم سب کو صحیح سماعت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ آج نصف سے زائد گزر چکا ہے، آج 16واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو وقت باقی ہے خیر و خوبی سے ہمیں اسے نیکی کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ملکی سطح پر تو امن کی صورت ہے اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر ایک ہلچل ہے، ایک پریشانی ہے، باہمی جنگ کا سماں ہے، جس سے کئی ایک جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور کئی لوگ متاثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بہتر صورت میں تکمیل تک پہنچائے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آج اتفاق ہے کہ 17 رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج مغرب کے بعد 17ویں شب لگے گی، جمعے کا بھی دن ہے، اور تاریخ کا ایک حوالہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی مال و اسباب سے نہیں جیتے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کر کے جیتے، اور مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سپریم وہی ہے، اور یہ سارے اسباب ہیں۔ تو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری ایک عظیم الشان غزوہ، جنگ جو اسلام اور کفر کے خلاف ہوئی تھی، اور وہ پہلی جنگ تھی جس کی وجہ سے اسلام کا نام، اسلام کے ماننے والوں کا نام لوگوں کی زبانوں پر چڑھ گیا، وہ تھا جنگ بدر۔ جنگ بدر نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو لوگ آپ کے شدید مخالف، اصحاب کے بھی شدید مخالف، اور کئی اصحاب کو تکالیف، اذیتیں، سزائیں، قتل، ان تمام تر اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پناہ لینے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ پہلی مرتبہ مسلمان افریقہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ، شاہ حبشہ اصحمہ، وہ نیک آدمی تھا، اور بعد میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے۔ تو حضرت اصحمہ جو کہ افریقہ ریاست کے بڑے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ مذہباً وہ عیسائی تھے پہلے، لوگوں نے وہاں بھی تعاقب کیا تھا کہ مکے میں ہمارے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کا آغاز ہے۔ یہ گویا ایک انتشار کی صورت ہے کہ ہم اجتماعی سطح پر بتوں کی پوجا کرے چلے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پہ ایک نیا عقیدہ، ایک نئی بات بتائی۔ حالانکہ وہ نئی نہیں تھی،
وہ نئی نہیں تھی بلکہ وہی صحیح تھی۔ یہ مکے کے سارے لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل یہاں آئے، بڑے ہوئے، شادی کی، آل اولاد ہوئی، خاندان بنا، اور پھر حرم محترم مکۃ المکرمہ کی بنیادیں والد اور صاحبزادے دونوں نے رکھی۔ اور وہ توحید پرست تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، ان کی اولادیں اللہ کو مانتی تھیں۔ تو اس وقت مکے کے لوگ حضور کے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا عقیدہ ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ اپنے پرانے عقیدے کو خود چھوڑ چکے تھے۔ ملت ابراہیم، دین حنیف، یہ سارے کلمات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑوں سے روگردانی کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایمان لانے کے بعد تربیت بھی عطا فرما دی تھی، تعلیم بھی دی تھی۔ چنانچہ جب یہ لوگ مسلمان وہاں گئے ہیں، پیچھے سے کفار وہاں گئے ہیں، تو انہوں نے چغلی یہ کھائی، بھڑکایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے عقیدے کے تو خلاف ہے ہی ہیں، یہ آپ کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ یعنی کسی طریقے سے سرپرست کو ان کے مخالف کرنا۔ بولے کیا ہمارے مخالف ہے؟ کہا یہ مخالف ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ لوگ یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت اصحمہ نے جب ان کی یہ چغلی سنی تو مسلمانوں کو کہا بھائی آپ بتاؤ کیا عقیدہ ہے؟ تو اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی، صاحب علم، جنہیں بعد میں غزوہ موتا میں شہید کیا گیا، اور غزوہ موتا 7 ہجری کے بعد 8ویں ہجری کے درمیان ہوئی ہے اردن میں، اس وقت موجودہ اردن، اور ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ تو حضور نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ جعفر کو اللہ نے جنتی 2 پر عطا فرما دیا، اور وہ جنت میں ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے طیار، طا سے طیارہ کہتے ہیں نا جہاز کو، تو طیار بہت زیادہ اڑنے والا آدمی، یعنی وہ جنت میں جہاں چاہ رہے ہیں اس وقت اللہ نے انہیں پہنچا دیا، اور وہ جنت میں ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرضی طور پہ ہم اسٹوریاں یا کلپ کوئی دیکھتے ہیں یا کوئی کارٹون دیکھتے ہیں پریاں کہ ان کے پر ہیں، حقیقت میں تو ایسی کوئی چیز مخلوق دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ فرضی اسٹوریاں یا کہانیاں ہیں، حقیقت میں پری وری کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن پر سے آپ سمجھ لیں کہ وہ جو تصور ذہنوں میں موجود ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو عطا فرمایا۔ حضرت جعفر آئے، ان سے پوچھا بھائی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ ان کے عقیدے کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے عقیدے کے بھی خلاف ہیں، تو ان کا عقیدہ بتوں کو ماننے کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہی تم ہمارے بھی عقیدے کے خلاف ہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم اس وقت نازل ہو چکی تھی، تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، اور اس کے بعد حضرت بی بی سیدہ مریم کی پاکیزگی کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اے حبیب مکرم، مریم کا تذکرہ کریں کہ جب وہ شرقی جگہ پر اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، تو اس دوران ہم نے اپنا فرشتہ رسول نائب بھیجا حضرت جبرائیل امین، اور کہا لی اہب لکی غلامًا زکیہ، ڈرو نہیں، میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی بدکاری کی ہے، تو میری اولاد کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا قال کذالک، اسی طرح ایسے ہی ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت جبریل امین نے صرف پھونک ماری ہے، وہ ان کے جسم پر لگی ہے، اور اگلے لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں ہیں، اور کچھ ہی لمحے کے بعد ان کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ اس بچے کو لے کر اپنی عبادت خانے سے باہر نکلتی ہیں تو لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے، فلن اکلم اليوم انسیہ، آج میں کسی بھی مرد سے، انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ ان کے زمانے میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں کھانا پینا اور عمل زوجیت چھوڑنا روزہ ہے، عیسائی مذہب کے اندر یعنی ان کے زمانے میں بولنے کو چھوڑ دینے کا بھی روزہ ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں بعض مذاہب کے لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں، چپ کا روزہ، خاموش رہنا ہے، اور بعض لوگوں کا چولہے کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھانی ہے، باقی فروٹ کھاؤ، کچھ کھاؤ، یہ بھی ان کا ایک روزہ یا عبادت ہے۔ بہرحال ہم اس سے الگ ہیں، ہم اس عبادت کو کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم اس بچے سے جو کہ جھولے میں ہے، پنگھوڑے میں، چھوٹا سا ہے، اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ صبیہ عربی میں کہتے ہیں اتنا چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہو، اور دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال سے اندر کی ہے، اور رضاعت کی جو مدت ہے والدہ اپنے بچے کو دودھ پلائے وہ صرف 2 سال، بس 2 سال کے بعد آئندہ اگلے دن سے اس کو فیڈ کرانا حرام ہے، سگی ماں ہے پھر بھی حرام ہے، بس اس کی مدت اتنی ہے، اس کو کھانے پینے کی طرف لے جایا جائے۔ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا انی عبداللہ، لوگو تم میری ماں سے پوچھ رہے ہو، مجھ سے پوچھو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، گود میں ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، جب یہ صورت مکمل کو ہونے کو پہنچی تو اصحابہ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو ہمارا کتابی عقیدہ ہے وہ اور جو یہ جعفر بن ابی طالب پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان دونوں میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے۔ یہ وہ بات تھی کہ جس کے اندر مکالمے کی صورت ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو اپنے عقیدے، اپنے دلائل میں اس وقت کے لوگوں کو ہرا کر کامیابی عطا فرمائے۔ پھر جو باقی رہ گئے تھے ان پہ بھی زیادتی ظلم، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ مدینے پاک چلے جائیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ لیکن یہ ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھی، آسان کام نہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنا بزنس چھوڑا، گھر چھوڑے، آل اولاد چھوڑی۔ ایک صحابی تھے جو بہت مالدار آدمی تھے، جب وہ جانے لگے تو ان کو گھیر لیا،
کہا آپ نے سارا بزنس اور مال یہیں کیا ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جانا ہے، یہ مال و دولت تم رکھ لو۔ وہ چھوڑ کر چلے گئے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور کئی لوگ کسی طریقے سے تکلیف سے گزر کر مدینہ پاک پہنچے، اور بہت زیادہ فاصلہ ہے، پیدل چلتے چلتے، کوئی زخمی ہے، کوئی کیسا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ سفر بہت مشقتوں سے طے کیا تھا ہجرت کا، اور آپ کے پیچھے شہید کرنے کے لیے بھی یہ لوگ غار ثور تک پہنچ گئے تھے۔ وہ پورا ڈیٹیل واقعہ ہے، وہ بھی اس وقت ہمارے پیش نظر زیر بحث نہیں، لیکن جب حضور وہاں پہنچ گئے تو اللہ نے ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو کچھ طاقت عطا فرمائی، تھوڑی سی افرادی قوت بڑھ گئی۔ اب حضور کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہمیں ستاتے تھے، ان کا تجارتی قافلہ ہے ایک بہت بڑا جو مدینہ پاک کی سرحدی پٹی سے جا رہا ہے، ان کو روکا جائے، ان کو روکا جائے۔ کیوں؟ کہ جتنا مال آئے گا ان کی بغاوت اور سرکشی بڑھے گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی معاشی سرگرمی کو روکنے کی کوشش فرمائی کہ ہمیں اس کو روکنا ہے۔ آج بھی یہ جتنے کفار ہیں یہ اپنے مال اور اپنی معاشی طاقت پر اور اس کے زور پر ہیں۔ جب ان کا یہ نشہ اترتا ہے، کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں مثالیں، تو رو دھو کر جو ان کا برا حال ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور مسلمان چاہے وہ میدان کارزار میں ہو یا ظالم کے قبضے میں ہو، پھر بھی وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے مطمئن کھڑا ہوتا۔ کئی ایک ہمارے واقعات موجود ہیں بزرگوں کے کہ انہیں جلتے ہوئے تیل میں اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جس ذات پہ عقیدہ رکھتے ہیں اس نے یہ زندگی دی ہے، وہاں جانے کے بعد ایک اور اگلی زندگی عطا فرمائے گا۔ آگ میں ڈال دیا، یہ تو ہمارے بزرگوں کا حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا، اللہ نے آگ کو گل گلزار فرما دیا، باہر نکالا ہے۔ الحمدللہ یہ عقیدے کی قوت ہے، عقیدے کی قوت ہے۔ جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو ان کے جاسوسوں نے اطلاع دے دی کہ مسلمان اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گئے ان کے پیچھے تھے، پھر میدان بدر میں پہنچ گئے۔ اب مدینہ پاک کی آبادی اور میدان بدر تقریباً 110 کلومیٹر دور ہے، 110 کلومیٹر دور ہے، اور اس وقت نہ کوئی راستہ تھا نہ کچھ، پہاڑوں والا سفر ہے، اوپر نیچے کافی دور ہے۔ ایسے میں مسلمان وہاں پہنچ گئے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی، اور ادھر وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا قافلہ روکا ہے، ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، اور وہ سارے ہتھیار، بھالے، تیر سب لے کے آ گئے، اور حضور دعا فرما رہے ہیں، ایک چھپرے کے اندر، چھپرے پہ بیٹھے ہیں، چادر مبارک آپ کے کندھوں پر ہے، وہ سرک کے نیچے گر جاتی ہے، اتنے آپ ہاتھ بلند کر کے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے ضرور مدد فرمائے گا، یعنی آپ کی آہوازاری دیکھ کر معلوم یہ ہوا کہ سارے حالات میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، امن ہو یا جنگ ہو، انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا، ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا، اور اللہ ہی قوت عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی طاقت عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ظالم جتنے ہی بڑے ہو جائیں لیکن شکست ضرور ان کی پیشانیوں پہ لکھی جائے گی۔ یہ ظلم کوئی بات نہیں،
آج ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس ملک میں ہے، ہمارے پاس بھی ہوا، افغانستان میں بھی ہوا، دیگر ممالک میں بھی ہوا اور ہوتا رہتا ہے۔ لیکن کیا انہوں نے مسلمانوں کو مٹا دیا؟ کیا لفظ اسلام دنیا سے مٹ گیا؟ نہیں، بلکہ الحمدللہ اسلام اپنی قوت و طاقت سے مزید باہر نکل کر ان کے گھرانوں تک پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ یہ نشہ ان کا فرعونیت کا کہ میں کسی قانون کا ماننے والا نہیں، تو یہی کام تو فرعون بھی کرتا تھا، لیکن اللہ کے ایک حکم نے اس فرعون کو پوری قوم کے ساتھ پانی میں غرق فرما دیا تھا۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس جزیرے کو، جزیرہ ہے نا امریکہ، چاروں طرف پانی ہے، اگر پانی کی سطح بلند ہو جائے تو پورا اندر غرق ہو جائے گا۔ اب ایسے میں یہ سوچ آتی ہے کہ یار مسلمان بھی تو رہ رہے ہیں، عوام الناس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، بجا ہے، لیکن ایک حدیث شریف ایسے سنا رہا ہوں، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون اپنا ہے کوئی پرایا، پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا آٹے میں گھن بھی پستا ہے۔ ایک قوم پر عذاب آیا، وہ قوم گناہوں میں مبتلا تھی، فرشتوں کو بھیجا گیا، حدیث میں ہے کہ جاؤ اس قوم کو زمین سے اٹھا کر اوندھا کر کے زمین پہ واپس پلٹ دو، یعنی عذاب کر دو ان پہ۔ فرشتے گئے اور اس آبادی کا جائزہ لیتے ہوئے ایک مقام پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنی عبادت خانے میں بیٹھا ہے اور اس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، وہ تو تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم وہ ایسا ہے، فرمایا اس کو بھی اس کے ساتھ عذاب میں ڈالو کہ اس نے باہر نکل کر لوگوں کو سمجھایا کیوں نہیں، یہ بات انہوں نے بتائی کیوں نہیں، اللہ کی نافرمانی سے روکا کیوں نہیں۔ یہ ایک حدیث شریف ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف یوں بھی ہے سنن ابو داؤد شریف میں کتاب الجہاد میں کہ ایک بستی میں مسلمانوں نے حملہ کیا اور جنگ ہوئی اور کافی لوگ مارے گئے، کچھ فرار ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب جو ہے وہ مسلمان تھے لیکن وہ ظاہر نہ کر سکے، پوری بستی ایسی ہے، وہ بھی مارے گئے۔ بعد میں اطلاع ملی کہ وہ ایک مسلمان تھا، وہ شہید ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر آئندہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا گھر کافروں کے گھروں سے اتنا دور رکھے کہ ایک گھر کی آگ دوسرے گھر میں نظر نہ آئے۔ یعنی پرانے زمانے کے اندر گھر چھوٹے، دیواریں چھوٹی ہوتی تھی، کھانا پکتا تھا، دھواں یہاں سے نکل رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے آگ جل رہی ہے، پڑوسی کے یہاں اس طرح ایک دوسرے کے گھر کے بارے میں اطلاع ہو جاتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اتنی دور رہو ان سے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات پر قادر ہے۔ تو جس طرح فرعون غرق ہوا ہے تو یہ بستی بھی تو غرق ہو سکتی ہے، یہ فرعونیت بھی تو ختم ہو سکتی ہے۔ بہرحال بدر کے موقع پہ جب یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ وہ جمعے کا دن تھا، وہ 17 رمضان کا دن تھا، وہ سن 2 ہجری تھی۔ کچھ افراد ہمارے شہید ہوئے 13 کے لگ بھگ، ان کے 70 کے برابر مارے گئے، اور اللہ نے اس موقع پر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور چند ایک تلواریں تھیں، بس باقی کسی صاحب کے پاس نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ سواری۔ وہ تو حضور کے ساتھ ساتھ پیدل پیدل چلے گئے تھے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حمایت اور مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے. اور آج بھی جبل الملائکہ بدر میں موجود ہے، ریت کا پہاڑ. ریت کا پہاڑ بظاہر وہ ریت ہے، اونچا ٹیلا ہے، جتنی تیز ہوا چلے وہ ریت اڑتی نہیں. 1500 سال گزر گئے، جس اس ریت کے ٹیلے پہ فرشتے آئے تھے، آج بھی وہ سونے کی طرح چمکتا ہوا پہاڑ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اس بدر کے موقع پہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تو پوری دنیا کو پتہ چلا، ارے چند ایک لوگوں نے اتنے بڑے لشکر کو ہرا دیا، آخر یہ کون ہیں؟ لوگوں کو تجسس ہوا اور پھر وہاں سے اسلام کا نام ظاہر ہونا شروع ہو گیا. تو اصل جہاد اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا، فرمایا کہ یہ اسلام کا درمیانہ ستون ہے. اس کو یوں سمجھے کہ تمبو لگتا ہے نا گول والا، اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بانس ہوتے ہیں اور ایک بیچ میں بڑا بانس ہوتا ہے، وہ اس کی شان ہوتا ہے. اگر بیچ والا نکال دیں تو چھوٹے چھوٹے جو بانس ہے وہ اس تمبو کو سنبھال نہیں سکیں گے، شامیانے کو سنبھال نہیں سکیں گے. تو اصل وہ جو بیچ کا بانس ہے وہ اس کو قائم بھی رکھتا ہے، اس کو خوبصورت بھی رکھتا ہے. تو مسلمان جب تک اپنی طاقت میں مضبوط رہیں گے ان کی شان بلند رہے گی. جب یہ صورتحال ہو جائے جیسا کہ ہمارے ہاں اوورال سارے ممالک مل کر بھی ان کو چپ نہیں کرا پا رہے، تو آج ہماری شان گری ہوئی ہے. ورنہ کسی کی مجال نہ تھی حضور کے زمانے میں. اگر حضور 1 مہینے سے یہاں ہیں اور دشمن 1 مہینے دور ہے، اسے اطلاع مل جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حملہ کرنے آ رہے ہیں، وہ وہیں سے بھاگ جایا کرتے تھے. بعد میں اصحاب رسول حضرت عمر فاروق کے بارے میں لوگوں نے لکھا، اگر ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. اللہ تعالی ہمیں قوت و طاقت عطا فرمائے، جرت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے اور ظالموں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.